الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آواز کیوں ہے؟ آواز کٹاؤ ادھر، کدی آواز بجلی کوئی نہیں۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا، جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ بٹن آن کر دو تاکہ پتہ چلے بجلی آ گئی۔ محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما کر پوری انسانیت پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ لوگ بدکاری، شراب نوشی، گانا سننے کے لیے لونڈیوں کو پالا اور خریدا جاتا تھا، اور ان لونڈیوں کی آمدن کو بڑے فخر کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ عورت بے حجاب ہو کر بڑے بڑے مجموع کے پاس سے گزر جایا کرتی تھی۔ اس کو بچپن میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عورت کی منڈیاں لگا کرتی تھی، مرد بھی بکا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے تک درمیانی عرصہ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ 300 سال پہلے عمر بن لحی نے ان کے مذہب کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا اور بت پرستی کا رواج شروع کر دیا۔ یہ زمانہ اتنا طویل گزرا کہ بت پرستی کی شکلیں تبدیل ہوتی رہیں۔ کبھی وہ شجر پرستی میں تبدیل ہوئیں، کبھی وہ ستارہ پرستی میں تبدیل ہوئیں، کبھی لوگ آفتاب و مہتاب کی پیروی پرستش کرنے لگے، یہاں تک کہ شخصیت پرستی کا دور آ پہنچا اور مصنوعی خداؤں کا، خود ساختہ مشکل کشاؤں کا ایسا سلسلہ چل اٹھا کہ ہر قبیلے کا الگ الگ مشکل کشا، ہر قبیلے کا الگ الگ خدا بنا، اور معاشرہ دختر کشی، شراب نوشی، زناکاری اور قتل و غارت اور رہزنی اور چوری چکاری کے امراض خبیثہ کا میدان بن کر رہ گیا۔ ایسے حالات اور ماحول میں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ معاشرہ کتنا بگڑا ہوا معاشرہ تھا، کس قدر گندگی میں یہ زندگی گزار رہے تھے۔ یہ تک پتہ نہ چلتا تھا کہ یہ بیٹا کس باپ کا ہے۔ عجیب و غریب طریقے نکاح کے ان میں چلتے تھے۔ مرد خود بدکاریاں کرواتے اپنی بیویوں کے ساتھ، پھر وہ عورت کہتی کہ یہ فلاں آدمی جس نے مجھ سے بدکاری کی تھی اس کا بچہ ہے، اور فخر کرتا وہ اس بات پر۔ یہ تھا معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنے سے پہلے، فخر کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تاکہ اس معاشرے کو پاکیزہ کیا جائے۔ آپ یاد رکھیے، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، لیکن جو مرد معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں ان کی نشاندہی کرنا تو اہل حدیثوں کا فرض ہے۔ کوئی نہیں کرتا۔ لوگوں کی روٹی روزی کا معاملہ جڑا ہوا ان تمام معاملات کے ساتھ۔ یاد رکھیے، جہاں شرک ہوگا وہاں زنا ہوگا، جہاں بدکاری ہوگی وہاں نشہ ہوگا، جہاں نشہ ہوگا وہ نشہ کرنے والا کوئی کام نہیں کرے گا، وہ چوری چکاری کرے گا، وہ ڈاکے مارے گا، وہ معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تو اس کی پہلی اینٹ جو ہے وہ یہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور کروانے والے۔ اگر آپ اس کا پتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں،
تو جائیں ان حدوں پر، جائیں ان جگہوں پر جہاں شرک کی آبیاری ہوتی ہے۔ اب اندازہ کریں تو آپ کو ساری چیزیں کھل کے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی کہ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو بنیادی سب سے مرض خبیثہ جو ہے وہ ہے شرک، اور کوئی بندہ اس طرف توجہ دینے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ایسا بھی صدر آیا، اور تو کوئی کام کیا نہیں کیا، لیکن قبریں اتنی اتنی عالی شان بنوا گیا نا شرک کے اڈے۔ قوم جن محلوں میں رہتی ہے وہاں مچھر کی بہتات، مکھیوں کی بہتات، گندگی کی بہتات، غلاظت کی بہتات، نہیں خیال آیا تو اس مظلوم عوام کا خیال نہیں آیا۔ اگر خیال آیا تو اسے یہ خیال آیا میں فلانے کی قبر بھی بڑی کھلی بنوا جاؤں، پختہ کروا جاؤں، فلانے کی قبر بھی بڑی پختہ تو خوبصورت بنا جاؤں، فلانے کی قبر بھی بڑی پختہ اور خوبصورت بنا جاؤں۔ حالانکہ اسلام اس کے سخت خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیت فرمائی پوری اپنی امت کو، فرمایا پختہ قبر نہ بنانا، منع فرمایا پختہ قبر بنانے سے۔ اس پر جناب سنگ مرمر کی سلے لگانا اور اس کو جناب قمقموں سے سجانا، اور یہ کر کے پھر یہ بتانا یہ فلاں حضرت صاحب کا مزار ہے، یہ تو میرا مالک جانتا ہے، ہم تو اللہ سے پناہ مانگنے والے ہیں، اللہ قبر والا جو گھر ہے اللہ وہ اچھا نصیب فرمانا، یہ تو میرا اللہ جانتا ہے کہ قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جس کی قبر کے اوپر سارے کام ہو رہے ہیں، جس کی قبر کے اوپر سارے کام ہو رہے ہیں، اس کی ساتھ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، لعن اللہ الیہود۔ سب سے پہلا دیکھیں توجہ فرمائیں، قیامت تک کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے تر و تازہ رہے گا۔ فرمایا لعن اللہ الیہود، اللہ نے لعنت فرمائی کن پر؟ یہودیوں پر، والنصارى اور عیسائیوں پر۔ کیوں؟ یہ بیماری جو قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والی، قبروں کو اتنا اعلیٰ مقام دینے والی، یہ بیماری یہود و نصارہ کے اندر تھی، اور وہی بیماری ہم میں دھر آئی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہو کن پر؟ یہودیوں پر، والنصارى اور عیسائیوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرم اتنا بڑا ہے ان کا، فرمایا ہاں اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو آپ دیکھیں یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا جہاں شرک ہوگا، نبی کی قبر کو اگر سجدہ گاہ بنانا جائز نہیں تو کائنات میں کوئی دوسرا اس قابل بھی۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں صحابہ آئے، آگے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا جی کرتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدے کریں۔ ہم نے دیکھا عجم کے سلطانوں کو، بادشاہوں کو کہ لوگ انہیں سجدے کرتے ہیں، ہمارا جی کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدے کریں۔ تو میرے آقا کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا میں ہر عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ بات ہی ختم کر دی، اور یہ بھی ختم کر دی کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا قبر کو پختہ بنائے، پھر قبر کے اوپر قمقمے جلائے، پھر وہاں بھانڈ اور میراثی اکٹھے کیے جائیں۔ فرمایا قبرستان جایا کرو۔ پوچھا کیوں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر۔ پوچھا کیوں؟ اب بتا دیتے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان جایا کرو، وہاں جا کے جناب قوالیاں کرایا کرو، وہاں جا کے جناب بھانڈ نچایا کرو، وہاں جا کے جناب میراثی نچایا کرو، جایا کرو نا۔ ہاں فرمایا جایا کرو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا وہاں اجڑی ہوئی قبریں جا کے دیکھا کرو، وہاں وہ قبریں دیکھا کرو جو بیٹھ چکی، جن کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، قبریں بھی ختم ہو گئی، کہ تمہیں پتہ چلے کہ ایک دن میں بھی یوں ہی نشان عبرت بنا دیا جاؤں گا۔ فرمایا جایا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب یار لوگوں نے اس سے یہ بات نکال لی، دیکھیں جی سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے نا۔ یار لوگ بھی بڑے ہوشیار ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر اساں رسا ٹلا کیتا نا انہاں دا یہ ساڈے ہتھوں نکل جان گے۔ انہیں کہا جی سلام کن کو کیا جاتا ہے؟ زندوں کو۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ ہم نے کیا کہا السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے قبروں والو، اگر تم اپنی قبر میں کسی عذاب میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے نکال کے سلامتی نصیب فرما دے۔ یہ ہے مفہوم قبر والو۔ اب آپ دیکھیں، آپ یہاں تشریف فرما ہے، باہر سے ایک آدمی آ جائے، وہ آپ کو آ کے کیا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، پھر وہ خیر نہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، ان کا سلام الگ ہے، نہ تیرا سلام وہ سن رہے ہیں نہ تجھے جواب دے رہے ہیں۔ یہ دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ اگر اپنی قبر میں کسی عذاب و مصیبت میں مبتلا ہے تو اللہ ان پر رحم فرماتے ہوئے نے امن و سلامتی نصیب فرما۔ یار لوگوں نے کہہ دے جو ان کو سلام پھر کیوں کہندے ہو؟ تو نبی علیہ السلام پر اعتراض کرنا جو سکھا کے گئے، ہمیں کیا کہتا ہے تو؟ یہ ہے فرمایا قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ ٹٹھیاں قبراں ویکھیا کرو، اجڑیاں قبراں ویکھیا کرو، تانوں پتہ لگے کہ ایک دن اس قبر نو ویکھن والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ کبھی جا قبرستان جا کے دیکھ۔ تو میں بات کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین مکمل ہے میرے بھائی۔ اگر یہ کرنا ہوتا کہ قبروں پر جاؤ، عرس لگواؤ، میلے لگواؤ، بھانڈ نچاؤ، قوالیاں کراؤ، تو نبی علیہ السلام بتا کے جاتے، نہیں بتایا۔ تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ سارے کام دین و اسلام و شریعت محمدیہ کے خلاف ہے۔ میں نے ابتدا میں کہہ دیا جہاں شرک ہوگا وہاں نشہ بھی ہوگا۔ جو نشہ کرنے والے جب کام نہیں کریں گے تو وہ ڈاکے بھی ماریں گے، وہ چوریاں بھی کریں گے۔ شرک تمام، جیسے کہتے ہیں نا شراب ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے کیا؟ شراب۔ اسی طرح شرک جو ہے نا
یہ بھی ام الخبائث ہے، پورے معاشرے کو بگاڑ دینے والا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا رہنے والا تجارت کے لیے نکلا، تو وہ یہ کرتے تھے، ہر ایک کا اپنا اپنا مشکل کشا الگ تھا، یہاں بھی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا پیر ہے نا یار، منتے تو یہ چپ کر کے بہ گئے جکن تھانوں تے معاشرے دا پتہ ہی نہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا پیر ہے۔ وہ کہتے ہیں میں فلانے جا رہے ہیں فلانے شہر، وہ کہتے ہیں یار ایک باری اتنے بھی چلنا جسے اسی چلنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور آ جاتا ہے، تم سگریٹ پھڑے آتا سوٹا بھرے آتا ہے، وہ آ جاتا ہے، وہ آتا ہے اتنے بھی تو چلو نا جتنے ساڈے مرشد نے انہوں نے تو ویکھو نا۔ اور مرشد حضرت علامہ احسان اللہ دہی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، انہاں دے پیر سویرے ویکھ لیے شام تک روٹی نصیب نہیں ہوندی، ایسے منحوس، کنا دے کڑے مرکیاں ہاتھاں دے کڑے ہون تے نک چ بھی کیاں کوکا پائے ہوندا پیر ہراں نے۔ تے اگلے دن ایک پیر میں ویکھیا نچدا، چنگی داڑھی وڈی، زنانی والے کپڑے پائے، پیر صاحب اندازہ کریں وہ ٹھیک ہے علامہ احسان اللہ دہی رحمت اللہ علیہ نے انہاں نوں ویکھ لو موسیاں نوں سارا دن روٹی نصیب نہیں ہوندی، یہ کہندے نہیں اتنے چل ساڈا پیر وے، وہ کہتا نہیں ساڈا پیر وے۔ اب میں بات کر رہا تھا مکے سے ایک تاجر نکلا، لیکن نکلنے سے پہلے اس کا جو مشکل کشا تھا نا، اس مشکل کشا کو بھی اس نے انہیں نوایا، پھر دھوایا، ہے جی، پھر وہ اتنے چادر نہیں آکھنا چاہیے، کپڑا پوایا، سمجھو کڑتا پوایا، چلو انج کر لینے نا، کوئی نہ آکھے چادر دا نام لے لیا نے، چلو کڑتا پوایا، نوا کے تیار کیتا کر کے، پھر انہیں ایک رسا ڈھونڈیا، رسا لیندا ویکھیا مشکل کشا ذرا پارا سی، مشکل کشا ذرا پارا سی، اور رسے نال مشکل کشا بن کے نا انہیں تے اونٹ دا جڑا کجاوا ہوندا ہے نا، یہ لکڑی دا ہوندا ہے، سمجھ آئی جے، انہیں پچھلے پاسے اپنے خدا نو بن لیا، خدا نو بن کے، ہے تو مشرک سن، جنہوں پوجتے سن پوجتے صحیح سن، اسی اللہ دے منن والے ہیں، رمضان گزر گیا نا، اللہ دی مہربانی نمازی بھی گھٹن لگ پے نے، ٹھیک ہے، کچھ 8 دنوں دے نمازی، کچھ سال دے نمازی، کچھ جنازے دے نمازی، اور کسی جنازہ پڑھن جائیے نا تو کسی بندے نو ویکھی دا ہے، پھر جنازہ پڑھن جائیے تو پھر انہوں ویکھی دا ہے، اللہ دی مہربانی نال سوال ہی نہ پیدا ہوندا وہ ہور کسی تھان تے مسیتی پڑھ کے نماز پڑھ لے، دیکھ لے تمام مسیتاں دا یہی حال ہے، ہولی 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 ہولی، وہ بھی تھاپڑا ماردا ہے نا، وہ آندا میں بجے اساں تینوں آزادی تھی، تو مسیتی جا وڑے ہے، میں بھی کھل گیا، اب بہ کے کٹھیاں تاش کھیڑیے، سمجھ آئی نا۔ اب کیا کیا اس نے، خدا نو بن لیا، دیکھیں کیا بات ہے، مشکل کشا نو بن لیا، بن کے تے پچھے کجاوے دے نال بنیا، پھر انہوں پہلا لک چ رسا پایا نا مشکل کشا نو، ٹھیک ہے، تو پھر مشکل کشا بن لیا کجاوے نال، آپ اتنے بہ گیا، ٹر پیا مکھیوں، رسا سی ماڑا، پیر سی پارا، رسا سی تے پیر سی پارا، ہوں تو پیر سارے ہی پارے، رسا سی ماڑا تے پیر سی پارا، وہ حجکا لگا تے رسا، پیر ادھا سڑکوں ایس پاسے تے ادھا سڑکوں ایس پاسے، ہن مرید نو پتہ نہیں لگا کہ میرا مشکل کشا گیا کتھے، جتھے مندر سی اوتے جا کے پڑاؤ کیتا، پڑاؤ کر کے انہیں آکھیا میں پرنام کرنا، مرشد نو پرنام کرنا، سلام کرنا،
असा लेके राती ठहरना ते मुर्शद नूं आका मुर्शदा राती काम तू ही करना चौकीदारे दा भी। उन्हें वेख्या ना जेड़े वेले उन्हें मुर्शद ते है नहीं ते रस्सा टुटे है। साथियों नूं आखना तुसीं एक काम करो, मेरा समान भी है ते ये थोड़ा ही पैंडा किया, मैं अपना मुर्शद ढूंढ लिया वहाँ, चुक लिया वहाँ। अल्लाह जब हदायत देता है ना तो आँख झपकने के अंदर अंदर अल्लाह दे देता है, आँख झपकने के अंदर अंदर। टुरता टुरता गया, टुरदा टुरदा गया ते जाके वेख्या मुश्किल कुशा सड़कों अद्धा इधर ते अद्धा साढ़े जमान च पाया आंदे सन, हुण ते इन्हां बच्चियां नूं पाया दा पता भी ना पाया की हुंदा है। ते ओ जनाब अद्धा मुर्शद इधर ते अद्धा मुर्शद, उन्होंने गुस्सा चढ़ गया मुर्शद ते, उन्होंने मुर्शद ते की चढ़ गया। और जो कोई साइकिल चलाने वाले चढ़ गया थी ना, जो पीर भारा उन्हें पिछे पाया साइकिल चलाई जा के थक गया। उन्हें कहा मुर्शद हम तुसी अगे आओ साइकिल चलाओ। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा तुहाडे नाल कंड भी होंदी। उन्हें आख्या कि वक्त में फड़ करते इनू जूं खिंचन लगा जूं 6 मुर्शद केड़ा 6 माह तो घटते ने अजकल। उन्हें गुस्सा चढ़ गया, उन्हें चुक के ना पत्थर ते मुर्शद के टुकड़े टुकड़े कर देते। किकन कीते जिकन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कीते, किकन कीते जिकन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कीते। कहन ले कि हजरत इब्राहिम नूं कहन ले आओ मेले ते चलिए। किधर चलिए? मेले ते चलिए। कहने फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, और मैंने मेलों पर नहीं जाना, मैं तुम्हारे मेलू ठेलों से बेजार हूँ। फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, गुस्से हो के चले गए, नाराज हो के चले गए। ये इब्राहिम हमारी बात नहीं मानता, हमारे मेलों को नहीं मानता। कुरान है रब दा कुरान जे, रब दा कुरान जे, ए कुरान है रब दा। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शेखुपुरे दे इलाके दे अंदर गए, उत्थे पीर वारिस शाह दा उरस सी। की सी? पीर वारिस शाह दा उरस सी। बड़ी दुनिया आई हुई है, हीर वारिस सुनने के लिए भी, पढ़ने वाले भी आए हुए हैं। फिर जनाब एक वजीर जाता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, वहां जाके जिसको अव्वल इनाम मिलता है उसे अव्वल इनाम देता है कि इसने बड़ी आला हीर पढ़ी है। सैयद शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस इलाके में गए, देखा लोगों का बड़ा रश है, पूछने लगे क्या बात है? कहने लगे जनाब हीर वारिस शाह पढ़ने वास्ते लोग आए हुए ने और यहाँ पर बड़ा मेला लगा हुआ है। रात को शाह साहब का बयान था, शाह साहब रात को इरशाद फरमाने लगे, लोगों ये सैयद का बेटा हो के हीर वारिस शाह लिख के गया, सिख का बेटा मौलवी अहमद अली घेरा वाला बाग वाले कुरान की तफसीर लिख के गए। ये तो मुकद्दरों की बात है, ये तो नसीबों की बात है। ये नसीबों वाले इस बात को समझते हैं, अल्लाह काम लेने पे आ जाए, हदायत देने पे आ जाए, अल्लाह किसी बंदे को एक लहजे के अंदर हदायत नसीब फरमा देता है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ये वारिस शाह सैयद की औलाद हो के ये हीर लेके गया जिसे जनाब बेपर्दा से पढ़ने के लिए आती है। मौलवी अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह कुरान की तफसीर लिख के चले गए, क़यामत तक लोग कुरान पढ़ते रहेंगे, उन्हें सवाब मिलता रहेगा। ये है अल्लाह जब हदायत देता है तो एक लहज़े में हदायत अल्लाह अता फरमा देता है। समझ आई ना? अब जब देखा कि पीर साहब मुर्शद साहब मुश्किल कुशा, जैसे मैंने क्या कहा है, रस्सा सी माड़ा ते पीर सी पारा,
پیر ڈگ پیا ہون دے پیر بھی تسی دیکھو ماڑے کار تے بڑھتے نہیں بازاروں تے آؤں گے بازاروں تے آؤں گے کیوں پیر پارے نے پیر ہن نے ویکھیا پیر پارا ہے ڈگ پیا ہے رسا ٹوٹ گیا ہے تلاش کرتے کرتے وہاں گیا پیر مل گیا مشکل کشا مل گیا حضرت ابراہیم بھی کیا کہتے ہیں کہنے لگے آؤ چلیں کہاں میلے پر کہنے وقال انی سقیم کہنے لگے میں تو بڑا بیزار ہوں تمہارے میلوں ٹھیلوں سے میں میلے دیکھنے کے لیے جانے والا نہیں میں اللہ کا رسول ہوں میں تو لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کہہ دو اللہ الہنا الہکم واحد میں تو یہ دعوت لے کے آیا ہوں اللہ اکیلا مشکل کشا ہے ان بے حیائی کے کام منصوص نے منع کیا ہے فرمایا فقال انی سقیم میں تو جانے والا نہیں ہن کی کیتا ٹر گئے سارے ٹر گئے جلیبیاں کھان ٹھیک ہے جی ٹر گئے آخیا اونج نہیں انہاں منی بابا جی جنے تگڑے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام کوڑا کڈیا نا ٹھیک ہے جی یہاں کیا ہوتا ہے یہ توجہ فرمائیں ذرا اب جائیں جا کے دیکھیں شاہدولہ صاحب جاؤ جا کے دیکھو جس کی آنکھ خراب ہے وہ جناب وہاں سٹیل کی آنکھ لے کر چڑھا رہا ہے جس کا بازو خراب ہے وہ بازو چڑھا رہا ہے جس کی ٹانگ خراب ہے وہ ٹانگ چڑھا رہا ہے کوئی بندہ اللہ کا یہ کہنے والا نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں پاس آ جاؤ یہ ملک واحد ملک ہے جس پر اللہ کی تمام نعمتیں جس ملک میں موجود ہیں لیکن برکتیں نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں برکتیں ہر گلی کے اندر اللہ و رسول کی مخالفت چل رہی ہے ہر محلے کے اندر اللہ و رسول کی مخالفت چل رہی ہے تو میں بات کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اٹھایا نا جی تو کسی کی آنکھ نہیں کسی کا کان نہیں کسی کی ناک نہیں کسی کی ٹانگ نہیں کسی کا بازو نہیں اب آئے وہ واپس تھکے ہارے پہلے دن تو پتہ ہی نہیں لگا بچارے میں پیچھے کی بیت گئی ویلے شیلے ہوئے تھکاوٹ اتری آکھیا ہن ویکھو مشکل کشاواں دی بھی خیر خبر لو تے کوڑا رکھ دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے کے کندھے پر اب جب آئے نا انہاں کیا بیٹھے مجلس ہوئی ہمارے تو بندے کٹھے ہو جاندے نا چنگیاں کماں تے بھی گھٹ ہی کٹھے ہوندے نے سمجھ آئی نا کٹھے ہوئے اب انہوں نے سوچ بچار کی کہ یہ کام ایسا گستاخ اس علاقے میں کون ہو سکتا ہے سارے پہنچے کہنے یقال لہ ابراہیم وہ ہے یقال لہ ابراہیم فرمایا اسے ابراہیم کہتے ہیں بلا لیا ابراہیم بتا تجھے یہ کام تو نے کیا ہے کہنے لگے یہ تمہیں غیب کی خبریں دینے والے یہ تمہاری بگڑی بنانے والے یہ تمہیں روٹی روزی دینے والے بیوی بچیا اولاد دینے والے اس سے پوچھو نہ ذرا یہ کام کس نے کیا ہے یہ خود تو سارا سلامت بیٹھا ہوا ہے باقی کوئی بھی سلامت نہیں کہلے ابراہیم تجھے پتا ہے یہ تو بیچارے بول نہیں سکتے یہ بیچارے بول نہیں سکتے
فرمایا بول نہیں سکتے، تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے، تہاڈا پٹھا بہ جائے۔ انہیں پوجتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتا، یہ تو نقص پیدا ہو گیا۔ جو مشکل کشا ہوتا ہے اس میں نقص نہیں ہوتا۔ تم کہتے ہو سن نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتا وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ إِنْ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وہ تو جواب دیتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ تم کہتے ہو یہ بول نہیں سکتے، جو بولے نا یہ تو نقص پیدا ہو گیا۔ اللہ میں مشکل کشا میں نقص نہیں ہوتا۔ اب جناب دلیل کوئی نہیں، دلیل بس بھابی گستاخ ہوں دے اے دلیل ہے، بھابی گستاخ مانتے نہیں، دلیل کوئی نہیں، مانتے نہیں۔ تو نال کہتا قرآن ترجمے نال نہیں پڑھنا، نالے بھی کہہ دیتا، کہتا تہاڈے دماغ تو بڑی گل ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سمجھنے والوں کے لیے میں نے اسے آسان کیا ہے۔ اور تیری مانے کہ قرآن کی مانے؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سمجھنے والے کے لیے، ذکر کرنے والے کے لیے، اس کو جناب تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے ہم نے آسان کیا ہے۔ یہ کہتا تو نہیں پڑھنا، ترجمے نال نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ ترجمے نال پڑھے گا آواز آئے گی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری شارک سے قریب ہوں۔ ساری کائنات سو جائے وہ سوتا نہیں، کہیں کو گدا کر مانگنے والا میری بارگاہ میں سوال لے کر نہ آ جائے۔ تو جناب میں بات کر رہا تھا رسا سی ماڑا تے پیر سی پارا، رسا گیا ٹوٹ تے پیر پیا ڈگ۔ یہ اب تلاش کرنے کے لیے گیا کہ پیر کو تلاش کر کے لاؤ۔ اب دیکھا تو اور غصہ چڑھ گیا اس پر کہ یہ کیسا ہے جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور 5 7 10 ٹکڑے اور کر دیے اس کے۔ اب سیدھا مکہ مکرمہ میں گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا ابسط یدک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابسط یدک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ۔ آپ نے سنا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں بیعت کرنی چاہتا ہوں اللہ کی وحدانیت پر اور آپ کی رسالت و ختم نبوت پر۔ واپس گیا، ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کا مشکل کشا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جڑا بندہ عمرہ کر کے آوے نا تو کی بندے نوں دیندا ہے؟ آب زمزم اور کھجورا۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، اب نیٹ کھولیں یار، ہون کوئی گل جیڑی ہے نا وہ گپ نہیں، نیٹ کھولو دیکھو کی ہو رہا ہے، اس قوم دی مت کیسی ماری گئی، نیٹ کھولو نیٹ۔ میں نے دیکھا
عثمان مروندی کی قبر پر گیا. یہ عثمان مروندی کون ہے؟ جسے شہباز قلندر کہتے ہیں. ان کا نام ہے عثمان مروندی. قبضہ ہے جناب شیعوں کا، نام ہے عثمان. وہاں گیا، اب میرے پاس آیا مخانے چکے ہوئے، ایک ہور پتہ نہیں کی تاگے چکے ہوئے. کہنا تواڈے واسطے تحفہ لے آیا. میں ہے کتھوں لیاندے تحفہ؟ یہ تحفہ کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا میں شہباز قلندر گیا تھا، میں نے کہا اپنے جیسا تلاش کر جا کے، تو اللہ کا مجھ پر فضل ہے، اللہ مجھے آب زمزم بھیجتا ہے. میرے گھر سے کبھی آب زمزم پورا سال ختم نہیں ہوتا. یہ تیرے مقدر ہے. کھول نیٹ جا کے دیکھ، وہاں جہاں لوگ غسل کر رہے ہیں وہ قطر والا پانی ہے. کھولو نیٹ دیکھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ الطہور شطر الایمان. پاکیزگی تو ایمان کا حصہ ہے. اور پھر فرمایا الطہور نصف الایمان. پاکیزگی تو جناب کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. اب ہو گیا، ساتھیہ نے پوچھا، انہوں نے آکھا مشکل کچھ آ کتنے چھڈ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا چھڈ ہی نہیں آیا، دلوں کڈ آیا. پتا چل گیا ہے کہ مشکل کچھ ہے کون. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سارے انعامات و احسان ہیں انسانیت پر. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس انسانیت کی بھلائی کے لیے مبعوث فرمایا. یہ آنکھ بھی اللہ کا احسان ہے، لیکن بہت بڑا احسان تو اس پر ہے جسے یوں چہرہ انور کو دیکھا اور مبنہ مومن ہو گیا. بد نصیب ہے وہ آنکھ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کو اس آنکھ سے دیکھا ہی نہیں کہ وہ صاحب ایمان ہو جاتا. میں نے غالباً پچھلے جمعے یہ بات کی تھی کہ جب پکڑ کے مسجد نبوی شریف کے اندر باندھ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو جناب آپ نے فرمایا سنا تھا شہزادہ مالدار آدمی، بگڑا ہوا مالدار. میں کہتا ہوں اس مالدار پر اللہ کا فضل ہے جو بگڑا ہوا نہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ اس سے بڑا بد نصیب اس مالدار سے کوئی نہیں جو بگڑا ہوا ہے. یہ نصیبوں کی بات ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آپ کے اندر اگر ذرہ بھی، اگر آپ کے سینے کے اندر ذرہ بھی نور کی کرن ہے نا، تو اس میری بات پر غور کرنا. یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے. بعض بندے کہتے ہیں ایک بندے نو دیکھنا وہ تو کول مال بھی بڑا بیمار کدی نہیں ہویا. یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے. اس کو تکلیف کبھی نہیں ہے، یہ خوبی ہے. میں حدیث سے بتاتا ہوں آپ کو، یہ خوبی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے، آگے کہہ لے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں. کس کو کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں خوبی کیا ہے؟ تو جو بنوانا کہنے لگے حضور وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنیں، فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے.
جو مت سمجھیں فلانا آدمی بڑا مال ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے، اس کے پاس بڑی فراوانی ہے، اس کے پاس بیمار وہ نہیں ہوتا، فرار وہ کرتا ہے، سارے دھندے وہ کرتا ہے. سانو لوگ آگے پوچھتے ہیں جی وہ بیمار ہی نہیں ہوتا، وہ دیتے تو رب بڑا راضی ہے. تم پوچھا ہے وہ تو جیسی بڑی پریشانی آئے گی بندہ مومن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، جیسی بڑی پریشانی آئے گی بندہ مسلم پر اتنی ہی بڑے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. تکلیفیں آتی ہیں، ہمیں بھی آتی ہیں، آپ کو بھی آتی ہیں، پر پھر یہ آئیں گی، یہ آئیں گی، یہ آئیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے یوں ایک لائن کھینچی، پھر یہ چھوٹی 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 پگڈنڈیاں کھینچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی جو لائنیں ہیں نا، یہ پہلی تکلیف ہے. اس سے بندہ نکلتا ہے، تھوڑا سا وقفہ ملتا ہے، دوسری تکلیف آگے گھیر لیتی ہے. اس سے نکلتا ہے، پھر تیسری تکلیف آگے گھیر لیتی ہے، پھر اس سے نکلتا ہے، پھر چوتھی تکلیف آگے گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ ان مشاکل و مصائب سے گزر تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے. جیسی تکلیف آئے گی ویسی ہی معافی ملے گی، جیسی پریشانی آئے گی ویسی اس کی رحمت ساتھ ساتھ آئے گی. میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا احسان عظیم ہے انسانیت پر، بھلے انسانیت نہیں، پوری اللہ کی مخلوق پر آپ کا آنا احسان عظیم ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے اور دیکھا آپ ابھی باہر تشریف فرما ہیں تو صدیق کائنات آگے، صدیق کائنات آگے رضی اللہ تعالی. تھوڑی دیر گزری تو امیر المومنین عمر بن خطاب آگے. پوچھا کیا بات ہے، کس چیز نے گھر سے نکالا ہے؟ فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے، بس گھر سے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے ابو الحیثم کے گھر میں جاتے ہیں. ابو الحیثم کے گھر گئے. ابو الحیثم کی بیوی نے دیکھا، بڑی خوش ہوئی. آپ فرماتے ہیں اے نبالو کے، تیرا خامن کہاں ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا باغ ہے، وہاں گیا ہے پانی لینے کے لیے. اچھا. تھوڑی دیر میں ابو الحیثم آئے، حضور کو دیکھا خوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باغ میں لے گئے، کھجوریں توڑ کے لائے. فرمایا میں آپ کے لیے بکری ذبح کرتا ہوں. یہاں ہے بات جو میں آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الحیثم دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنا، دودھ والی بکری ذبح نہیں کرنا. آپ پوری کائنات کے لیے احسان عظیم ہے اللہ کا، پوری کائنات کے لیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 360 جوڑ ہیں، بعض علماء کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہیں، اور علماء نے، مجھے اس کی تعداد یاد نہیں رہی، علماء نے اس کی تعداد بیان کی ہے. فرمایا کچھ ہڈیاں انسانی جسم میں ایسی ہیں جو خرد بھی ان سے نظر آتی ہیں، نظر نہیں آتی. یار اس کاریگر کے بارے میں تم مشکوک ہو کہ ہماری باتیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ تیرے دماغ کے اندر اس نے ایسی تاریں بنا دی جو تیرے بال سے باریک ہیں اور خون دوڑ رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے ان میں. اس کاریگر کو تو مشکل کشا نہیں مانتا، اس کاریگر کو تو حاجت روا نہیں مانتا. جس نے بال سے باریک ایک ایسا پائپ بنا دیا کہ جس کے اندر سے خون دوڑ رہا ہے. ابھی تک تو لوگ یہ انسان کا جو مجسمہ ہے نا،
اس کی سائنس کو نہیں پا سکے اس کے اندر کیا کچھ ہے. لیکن کیا فرمایا؟ کتنی ہڈیاں کتنے جوڑ ہیں؟ 360. اب کتنا آسان نسخہ بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہے اس کے لیے جو مشرک نہیں. بات گلاں سیدھیاں سیدھیاں. 2 نمبر دی ساڈے کول کوئی گل نہیں جے 2 نمبر. بابا جی اڈ گئے نے تے کبوتر نہیں اڈدا، بابا اڈ گیا تے کیڑا کمال کیتا سی. میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا، گاڑی چلا رہا تھا، تو میں نے دیکھا پہاڑ کا علاقہ تھا. میں نے جو موڑ لیا نا تو میرے سامنے ایک فاختہ جن کو گیا نے 17 کلومیٹر کا وہ سفر تھا. تو میں نے دیکھا وہ نیچی پرواز کرتے ہوئے نا 17 کلومیٹر میں دیکھتا رہا کہ یہ کہاں جاتا ہے یہ پرندہ. 17 کلومیٹر میرے آگے اڑتا رہا. میں نے دائیں سائڈ جانا تھا، میں ادھر چلا گیا. وہ روڈ کراس کر کے جناب صحرا میں چلا گیا. اب وہ جانتا ہے یا اس کا مالک جانتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے؟ اس کو اڑنا کس نے سکھایا؟ اڑنا کمال نہیں، کمال اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے بڑا پھر اسے درویش مان لو نا جسے 500 بندہ اٹھا کے ہوائی جہاز اڑ کے جا رہا ہوتا ہے، جس نے بنا دی اپنی عقل سے اپنے دماغ سے. تو ذرا اس کو سوچنا جس نے وہ دماغ بنایا ہے. لیکن تیری رسائی نہیں ہے نا وہاں تک، جاتا ہی نہیں ہے وہاں تک. راج کئی بیٹھے ہیں، کو کڑے پا کے بیٹھے ہیں، کو کانٹے پا کے بیٹھے ہیں، کو مرکیاں پا کے بیٹھے ہیں، کو کچھا پا کے بیٹھے ہیں. کڑے کنگے کچھے کرپانا نہ 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 نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا جو اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا ہم پر احسان کیا وہ یہ احسان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اللہ نے نبی عطا فرمایا، اور فرمایا ایسا نبی جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.